جو شخص ایسی کنڈیشن میں اپنے آپ کو لے آتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے کرتے اللہ کو بھول جائے، اللہ کا رزق کھاتے کھاتے اللہ کو بھول جائے، اور دوسرے ہے کہ اللہ کی دنیا میں رہتے رہتے اللہ یاد نہ آئے سے، تو اس کے دل کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ آپ کو زندہ اور مردہ میں فرق پڑتا ہے؟ زندہ لوگ کون ہوتے ہیں، مردہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ زندہ لوگ وہ ہیں جیسے کہ ہم ہیں، ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، دنیا سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور مردہ لوگ وہ ہیں جو قبرستان کے اندر ہیں، ان کے سامنے اگر سب کچھ بھی آ جائے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی جو شخص اللہ کو یاد رکھتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے یا زیادہ زیادہ کر کے، یا جتنی اس کی طاقت ہے، جتنا اس کا ایمان ہے، یہ کسی نہ کسی کیٹیگری میں کسی نہ کسی عبادت کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اس کی مثال زندہ ہے، یعنی زندہ ہے یہ شخص جو اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کو یاد نہیں رکھتا، جو شخص اللہ کو بھول جاتا ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ یہ مر گیا ہے، اس کی مثال مردے جیسی ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا یہ دل کی حالت کا بیان ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے دھیان میں گزارتا ہے، تو اس کا دل زندہ رہتا ہے۔ اور جو ذکر نہیں کرتا، اس کا دل مر جاتا ہے۔ اور جب دل اللہ کے ذکر سے خالی ہوتا ہے تو پتہ ہے جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نفس کی گرمی اور شہوت کی آگ پکڑ لیتی ہے انسان کو، اور اس کے سارے اعضاء، جتنے بھی باڈی پارٹس ہیں، وہ اس کے اپنے کنٹرول میں نہیں رہتے، اس کی چین شیطان کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے، یہ شیطان کی کٹ پتلی بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ رب العزت، اس دنیا کے خالق، اس دنیا کے مالک، جو دلوں کو سکون دیتا ہے، جو انسان کی زندگی میں اسے ایک مقام دیتا ہے، جو انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا خیال رکھنا جس نے شروع کر دیا تھا اور آج تک انسان کا خیال رکھ رہا ہے، اور مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ اللہ رب العزت انسان کے سامنے بڑی رحمتوں کے ساتھ آئیں گے۔ ایسے رب سے جب یہ دور ہوتا ہے کہ ہر گناہ کرنے کے بعد رب ہو کر انتظار کرتا ہے بندے کا کہ گناہ کرنے کے بعد میرے پاس آ جائے، اپنے آپ کو تھوڑا سا متقی بنا لے، اپنے آپ کو تھوڑا سا پرہیزگار بنا لے، ایسے رب کو ہم جب اگنور کرتے ہیں، ایسا رب کہ جو ہم سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا، ہمارے ہر عمل پر اس کی نظر ہے، اور اتنی باریک بھی نظر ہے نا میرے بھائی، اتنی باریک بھی نظر کہ دیکھو تم جیسی صبح پہلی آنکھ کھولتے ہو اور رات تک تم جب تک اس آنکھ کو بند نہیں کرتے، تمہاری یہ پلکیں جتنی دفعہ جھپکتی ہے اللہ کے علم میں ہے کہ تم نے آج کے دن کتنی دفعہ ان آنکھوں نے بلنک کیا، تم نے کتنی باتیں بولی، ان باتوں میں کتنے الفاظ تم نے یوز کیے، تم نے کیا کھایا، کتنی دفعہ ایک نوالے کو چبایا، تمہارا تو اس کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا، لیکن اللہ رب العزت تمہیں اتنا ڈیپلی جج کر رہے ہیں اور اتنا ڈیپلی دیکھ رہے ہیں نا کہ میں کیا بتاؤں آپ کو، الفاظ نہیں ہو سکتے۔ بس اللہ نے جیسے خود بتایا اپنے بارے میں، اس سے ہمیں سب کچھ کلیئر ہو جاتا ہے کہ دیکھو آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں یا آپ کسی اور کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ شخص آپ کے لیے دل میں کیا سوچ رہا ہے آپ کو پتہ تک نہیں ہے۔ منہ پر اگر آپ کی تعریف کرے گا تو آپ خوش ہو جائیں گے، لیکن دل میں نفرت بھری ہے اس کی آپ کو لے کر، لیکن آپ کو تو اس کی نفرت نظر ہی نہیں آ رہی، تو آپ ایک دھوکے میں ہیں، اس کی ظاہری تعریف سے خوش ہو کر اس سے ریلیشن بنا کر اپنا قیمتی وقت اس کے ساتھ ضائع کر رہے ہیں، حالانکہ یہ شخص دل میں تمہیں گالیاں دے رہا ہے، حالانکہ یہ شخص دل میں تمہیں برا جان رہا ہے، لیکن تمہیں تو دل کے حالات نہیں پتا، لیکن تمہارا اللہ تو جانتا ہے نا لوگوں کے دلوں کے بھید۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یعنی اللہ جانتا ہے کہ تمہارے ساتھ کون دلی اعتبار سے سنسیئر ہے، اللہ جانتا ہے کہ کون سی چیزیں تمہیں ریئل معنوں میں فائدہ دے سکتی ہیں، اللہ جانتا ہے کہ کون سے نقشے، کون سی دنیا کی نعمتیں تمہیں سچے معنوں میں فائدہ دیں گی، اور ایسی کون سی چیزیں ہیں جسے تم اپنے لیے اچھا جانتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بری ہیں، ایسی کون سی دنیا ہے جو تمہارے سامنے آتی ہے
ایسے کون سی دنیا کے لوگ ہیں جو تمہارے سامنے ہوتے ہیں تو اچھا بنتے ہیں، خوبصورت بنتے ہیں، لیکن اللہ جانتے ہیں کہ تم یہ اس خوبصورتی سے تمہیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیں بعض خواہشات سے منع کیا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت ہمیں بعض لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے سے منع کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ جانتے ہیں وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. دیکھو، ایک آیت سے اپنے لیے تم ہزاروں مقاصد نکال سکتے ہو. جب تک تمہارے دل میں اللہ کی بڑائی نہیں آئے گی، جب تک تمہارے دل میں اللہ کی صفات نہیں آئیں گی، جب تک تمہارے دل میں اللہ رب العزت کا شعور پیدا نہیں ہوگا، اس کا تصور پیدا نہیں ہوگا، تم اللہ کی کسی بات پر اس طرح یقین نہیں کر سکو گے کہ جس سے تم اپنی زندگی بدل لو، کہ جس سے تم اپنے لیے بہت سارے راستوں کی رہنمائی حاصل کر لو. اب ہم ایک زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ علیم ہے، اللہ علم والے ہیں، فاتر ہے، اللہ موجودہ حالات کو بھی جانتے ہیں اور آنے والے حالات کو بھی جانتے ہیں. اللہ کی قسم کسی بھی مسلمان سے پوچھ لو، اس کے سامنے یہ بات رکھ دو کہ اوہ تمہیں پتا ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے، تو آگے سے کہے گا جی بھائی مجھے پتا ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے. وہ تمہیں پتا ہے کہ جو تم دل میں سوچ رہے ہو اللہ اسے بھی جانتا ہے، جی بھائی مجھے یہ بھی پتا ہے. وہ تمہیں پتا ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جی بھائی مجھے پتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. وہ تمہیں پتا ہے کہ رات کا اندھیرا تمہیں اللہ سے چھپا نہیں سکتا. بالکل بھائی، کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ تو کامن سی باتیں ہیں. اچھا کامن سی باتیں ہیں، ہاں آسان باتیں. اگر اتنی آسان ہے تو آج تک تم نے اس بات کا یقین، ان باتوں کا یقین، ان آسان باتوں کا یقین اپنے دل میں کیوں نہیں بٹھایا؟ تو آگے سے کہے گا میں کہہ تو رہا ہوں، یقین ہے تو بول رہا ہوں نا. نہیں، یقین ہوتا تو رات کے اندھیرے میں، اگر تمہیں رب کی نگاہ کا یقین ہوتا تو رات کے اندھیرے میں تم زنا کرتے، رات کے اندھیرے میں تم شراب پیتے، رات کے اندھیرے میں تم گناہ کرتے، رات کے اندھیرے میں تم کسی کے گھروں کی طرف جاتے، رات کے اندھیرے میں تم زنا کے اڈے کی طرف جاتے، رات کے اندھیرے میں تم شراب خانے اور دوستوں کی بیہودہ محفلوں میں جاتے. تمہارے علم میں ایک بات ضرور ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور رات کا اندھیرا تمہیں اللہ سے چھپا نہیں سکتا. رات کا اندھیرا تمہارے دل کی باتوں کو اللہ سے چھپا نہیں سکتا. اگر یہ ساری دنیا سو جائے اور تم یہ تصور کر لو کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تمہارا دل تو تمہیں یہ کہے گا کہ اللہ رب العزت کی نگاہ ہے تم پر. لیکن چونکہ اس بات کا یقین تمہارے دل میں نہیں ہوگا، تو باوجود اس کے کہ یہ بات تمہارے علم میں ہوگی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تم پھر بھی گناہ کرو گے. کہ یقین ہمارے لیے اتنا زیادہ ضروری ہے، یہ اللہ کی معرفت ہمارے لیے اتنی زیادہ ضروری ہے جسے ہم نے آج تک اپنی ضرورت نہیں سمجھا. خدا کی قسم ہم نے پیسے کو ضرورت سمجھا تو آج لاکھوں کما رہے. ہم نے اپنے گھروں کو ضرورت سمجھا تو ہم اپنا زیور بیچ کے، اپنی گاڑیاں بیچ کے ایک سے بڑھ کر ایک ضرورت کو پورا کر رہے ہیں. جب دنیا کے کلچرز کو ضرورت سمجھتے ہیں، جب یہ بات دل میں آتی ہے یار کہ اگر میں شادی شاہانہ طریقے سے نہیں کروں گا، اگر میں شادی میں یہ فنکشن نہیں کروں گا، اگر شادی میں میرے گانے نہیں لگیں گے، اگر شادی میں فلا فضول خرچی نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ اب یہ لوگ کیا کہیں گے والا یقین تمہارے دل میں ہے، اسی وجہ سے تم وہ کام بھی کر لیتے ہو جسے تم افورڈ بھی نہیں کر پاتے. تم لوگوں سے قرض لیتے ہو لیکن لوگوں کے لیے، اپنے نام کے لیے وہ بیہودہ حرکت کر بیٹھتے ہو. یہ ہوتا ہے یقین. تو کاغذ کے نوٹ پر یقین آ گیا تو کاغذ کے نوٹ بھی آ گئے. کاغذ کے نوٹ پر جب بھروسہ کیا تو کاغذ کے نوٹ کی ویلیوز بھی سامنے آ گئی. 5000 کا نوٹ گھومتا ہے تو سر میں درد ہو جاتا ہے. یہ یقین ہوتا ہے. یقین کی کیفیتیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اور خدا کی قسم میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو سامنے رکھ کر کہ ہمارے دلوں میں ہر چیز کا یقین ہے، ہمارے دلوں میں ہر چیز کی محبت ہے، ہمارے دلوں میں ہر چیز کی امپورٹنس ہے، ہمارے دلوں میں ہر چیز کی ویلیو ہے. اگر ویلیو نہیں ہے تو اللہ کی ویلیو نہیں ہے. اگر یقین نہیں ہے تو اللہ کا یقین نہیں ہے. اگر امپورٹنس نہیں ہے تو اللہ کی ذات کی ہماری زندگی میں کوئی امپورٹنس نہیں ہے. باقی دنیا کی ہر چیز میرے لیے میٹر کرتی ہے، لیکن اللہ کی دوری مجھے میٹر ہی نہیں کرتی. دور ہے ٹھیک ہے، بس کر رہے ہیں نا، اللہ اللہ کر رہے ہیں، اور کیا کریں، 2-4 نمازیں پڑھ رہے ہیں نا. یار اللہ کے ساتھ ایسا تعلق
یار اللہ کے تعلق میں ہم اتنے کمزور، یار یہ اللہ کے ساتھ ہم ایسے بیہیو کیسے کر لیتے ہیں؟ کیا اللہ رب العزت ہماری عبادتوں کے محتاج ہے معاذ اللہ؟ یا ہم اللہ پر عبادتیں کر کے کوئی احسان کرتے ہیں؟ کوئی اللہ کے بندے اللہ ہم پر احسان کرتے ہیں۔ اللہ کا سب سے بڑا احسان تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی ساری مخلوق میں انسان بنا دیا اور انسانوں میں پھر مسلمان بنا دیا۔ یہ کم احسان ہے؟ 8 بلین پیپلز ہیں، سارے انسان ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سو رہے ہیں، شادیاں کر رہے ہیں، نہا رہے ہیں، گاڑیاں ہیں، گھر ہیں، ہر چیز، سب کا لائف سٹائل سیم ہے۔ کسی کا اپر ہے، کسی کا ڈاؤن ہے، کسی کا لوور ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی فقیر ہے، دیٹس اٹ۔ اس نظریے سے نہ دیکھو، جسامت کے اعتبار سے دیکھو تو سارے ایک انسانی، ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہم ایک ہی زمین پہ رہتے ہیں، ایک ہی آسمان کے نیچے رہتے ہیں، ایک ہی زمین سے نکلا ہوا کھاتے ہیں اور سیم طرح کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، ایک ہی آکسیجن سے سب زندہ رہ رہے ہیں، ایک ہی پانی کو جو زمین سے نکل رہا ہے پی رہے۔ تھوڑے سے ایڈوانس لوگ جو ہو جاتے ہیں وہ تھوڑے سے منرل پہ چلے جاتے ہیں اور ہم گھڑے اور کولر کا پانی پیتے ہیں، دیٹس اٹ، نو ایشو، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ بٹ اگر سوچا جائے تو ہم سبھی انسان ہیں، لیکن تم مجھے بتاؤ انسانوں میں جو اعلیٰ انسان ہے وہ کون ہے؟ انسانوں میں مسلمان سب سے اعلیٰ انسان ہے۔ تو یہ کم نعمت ہے کہ تمہیں انسانوں میں مسلمان پیدا کر دیا۔ اور دیکھو مسلمان تو ہم سے پہلے کی امتوں میں بھی تھے، جو اللہ کو مانتا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے، جو اللہ پر ایمان لے آتا ہے، وقت کے نبی کی بات مان لیتا ہے، وقت کے نبی کی تعلیمات کو فالو کرنے لگ جاتا ہے، تو وہ مومن کہلاتا ہے، مسلم کہلاتا ہے۔ تو ہم بھی مسلم ہیں، الحمدللہ، اللہ کو مان رہے ہیں، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان ہے ہمارا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ کلیئر ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس پہ۔ ہاں، اس بات کا یقین نہیں ہے، باقی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بہترین امت، یہ کم احسان ہے اللہ کی طرف سے ہم پر؟